بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم سید الانبیاء سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسہ و لخت جگر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ زہرا کے صاحبزادے امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند سنہری اقوال پیش خدمت ہیں جو تاریخ میں رقم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی دائمی نسبت اور کمال قربت کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم جان لو کہ تم حق پر ہو تو پھر نہ جان کی پرواہ کرو نہ مال کی۔ ذلت برداشت کرنے سے موت بہتر ہے۔ وہ سب رخصت ہو گئے جن سے محبت تھی اور اب میں ان لوگوں میں ہوں جو مجھے پسند نہیں۔ بدترین حاکم وہ ہے جو اپنے مخالفوں کے سامنے بزدل ثابت ہو لیکن کمزور اور محکوموں کے سامنے جرأت کا مظاہرہ کرے۔ عظمت و بزرگی کا بہترین ذریعہ سخاوت اور نیک عمل ہے۔ اپنے کام کے صلے کی واجب سے زیادہ امید نہ رکھو۔ بہترین سکون یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پر خوش رہو۔ دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس سے عزت و آبرو کو برقرار رکھ۔ کسی شے کی زیادہ خواہش اور حرص محض بری ہی نہیں مہلک بھی ہوتی ہے۔ جلد بازی حماقت ہے اور یہ انسان کی بدترین کمزوری ہے۔ جس چیز کو تم نہ سمجھ سکتے ہو اور نہ حاصل کر سکتے ہو اس کے در پہ کیوں ہوتے ہو؟ جس کام کو پورا کرنے کی طاقت نہ ہو اسے اپنے ذمہ مت لو۔ روزانہ کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر گزارا کرو کیونکہ کل قیامت کے روز یہ وقت تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ ظالم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ جس کا مددگار اللہ کے سوا کوئی نہ ہو خبردار اس پر ظلم نہ کرنا۔ ظالم کی حکومت اس کی موت کے بعد ختم ہو جاتی ہے مگر شہیدوں کی حکومت ان کی شہادت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ میں موت کو سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو اذیت سمجھتا ہوں۔ جب جسم موت کے لیے ہے تو اللہ کی راہ میں شہید ہونا سب سے بہتر ہے۔ وقت آ گیا کہ مومن حق گوئی کے راستہ میں بے چین ہو کر نکل کھڑا ہو۔ مسلمانوں، اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنا سیکھو۔ ظالم کے ساتھ زندہ رہنا خود ایک ظلم ہے۔ اعلیٰ درجہ کا معاف کرنے والا وہ ہے جو انتقام پر قدرت رکھتے ہوئے عفو و درگزر سے کام لے۔ لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس سے عزت و آبرو کو برقرار رکھا جائے۔ بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ کریم وہ شخص ہے جو ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جن سے کوئی صلہ ملنے کی امید نہ ہو۔ اگر لوگ موت کو عقل سے اس کی واقعی شکل کے ساتھ تصور کرتے
تو دنیا ویران ہو جاتی۔ جو شخص اپنی موت میں تاخیر چاہتا ہو اور چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ اگر دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو تکذیب نفس کا آغاز خود سے کرو، دنیا خود بدل جائے گی۔ نیک لوگ اپنے انجام سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ تمہیں برائی سے روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ تمہیں برائی پر ابھارے گا۔ گزشتہ نعمتوں پر شکر کرنا آئندہ نعمتوں کا سبب بنتا ہے۔ جو کسی مومن کے کرب و غم کو دور کرے گا، اللہ اس کے دنیا و آخرت کے غم دور کرے گا۔ لوگوں، جود و سخاوت کرنے والا سردار قرار پاتا ہے اور بخل کرنے والا ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ ظالموں کا ساتھ دینا بذات خود ایک جرم ہے۔ مومن نہ برائی کرتا ہے نہ ہی عذر پیش کرتا ہے، جبکہ منافق ہر روز برائی کرتا ہے اور ہر روز عذر خواہی کرتا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، لوگوں کا تمہارے پاس اپنی حاجتوں کا لے کر آنا یہ پروردگار عالم کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ لہٰذا اس نعمت سے غافل نہ رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت تمہارے پاس سے پلٹ کر کسی اور کے پاس چلی جائے۔ بردباری انسان کی زینت ہے اور وعدہ کو وفا کرنا جوان مردی کی علامت ہے۔ جو تم پر زیادہ تنقید کرتا ہے وہ تمہارا واقعی اور حقیقی دوست ہے، اور جو تمہاری تعریفیں کرتا ہے وہ گویا تمہارا دشمن ہے۔ سلام کرنے کا اجر و ثواب 70 نیکیوں کے برابر ہے، جس میں سے 69 اس شخص کے لیے جو سلام کرتا ہے، اور ایک نیکی سلام کا جواب دینے والے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں فقر، مرض اور موت نہ ہوتی تو بنی آدم کسی کے سامنے سر نہ جھکاتا۔ اے بنی آدم، تھوڑا سا سوچو، غور کرو اور یہ بتاؤ کہ دنیا پر حکومت کرنے والے بادشاہ و حکمران کہاں ہیں جنہوں نے دنیا کی سونی جگہوں کو آباد کیا ہے؟ اس قوم کو کبھی فلاح حاصل نہیں ہو سکتی جس نے اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کی مرضی خرید لی۔ قیامت کے دن اسی کو امن و امان حاصل ہوگا جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا رہا ہو۔ جس نے تمہاری عطا کو قبول کر لیا، گویا اس نے کرم کرنے میں تمہاری مدد کی۔ ان خواہشات نفسانی سے بچو جو گمراہی اور آتش جہنم کا مجموعہ ہیں۔ عاجز ترین شخص وہ ہے جو دعا کرنے سے عاجز ہو۔ حق کی اتباع کے بغیر عقل کامل نہیں ہوتی۔ نیکیاں اس موسلادھار بارش کی مانند ہیں جو نیکی اور بدی دونوں کو فیض پہنچاتی ہیں۔ بخیل ترین انسان وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے۔ اے لوگو، غیبت کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ جہنمی کتوں کی خوراک ہے۔ جس نے تجھ کو کھو دیا اس کو کیا ملا، اور جس نے تجھ کو پا لیا کون سی چیز ہے جس کو اس نے نہیں حاصل کیا؟
اور جو بھی تیرے بدلے میں جس پر راضی ہوا وہ تمام چیزوں سے محروم ہو گیا۔ جن کی ماں فاطمہ، جن کے نانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حسین ابن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لاکھوں سلام۔